إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. پیری مرشدی و مولائی شیخ الحلقہ شاہ صاحب، برادران طریق، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے تجدید ایمان کے خاطر ہم کو یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے، میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہے، میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہے، ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو یزیدی سوچ رکھتا ہے، ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو یزیدی سوچ رکھتا ہے. یزید کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، پاور تھا، لیکن آپ کیا کریں، اسے ٹکر لیے، اسے ٹکرائے، اس کو ٹکرا کے دکھائے. پر ہم کو یہ بتائے کہ اب تمہاری جنگ تو یزید سے نہیں ہے، تمہارے سامنے یزید نہیں ہے، لیکن ہر اس شخص جو یزیدی سوچ رکھتا ہے اس سے ہم کو جو ہے نا اس کا سامنا کرنا ہے، یعنی انصاف کرنا، ہر چیز میں انصاف کرنا، حق بولنا، سچ بولنا، ظالم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے سچ بولنا، مظلوم کے ساتھ انصاف کرنا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا اور ظالم سے مقابلہ کرنا. آج ہمارے لیے سبق ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہر کوئی طاقتور کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرتا ہے، جو کمزور کے ساتھ کھڑے گا انہیں بھی پس جاتا اس کے ساتھ، لہذا جو طاقتور ہے فوری اس کی طرف ہو جانا، تو اپن بھی فائدے میں رہتے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمائے ہیں، میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہے، ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو یزیدی سوچ رکھتا ہو. اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے سفر کر کے آ رہے تھے آپ کوفہ کی طرف، تو آپ کو کئی جنے روکے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے بڑے صحابہ آپ کو روکے، آپ کا جانا صحیح نہیں ہے، کوفی لا یوفی، آپ مت جائیے. تو نبی کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائے، ہم اہل بیت سے ہے، ہم کو اول نمبر پہ کیا رکھنا پڑتا، انصاف دیکھنا پڑتا، انصاف. وہ لوگ خطوط بھیج کے تھیلا بھر دیے، تو ان کی بلانے پر جانا ضروری ہے، ان کی بھی حجت ختم ہونا. کل کے دن انہوں بھی سوال نہیں کرنا، ہم بلاتے گئے لیکن آپ آئے نہیں. آپ بولے ہم یہیں ٹھہریں گے، مدینے میں ٹھہر کے مقابلہ کریں گے، ٹکر لیں گے، آپ ٹکرانا چاہ رہے ہیں ٹکرائیں گے یہیں ٹھہر کے. لیکن جو بلا رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ بھی تو انصاف ہونا نا، ان کے ساتھ انصاف کیسا ہوگا، بلائے تو جانا پڑے گا. گئے، پھر راستے میں جو ہے نا وہ قاصد آیا ہے پیغام لے کے، انہیں بولا، وہاں کے لوگ پھر گئے، جو خطوط دے کے بلائے، بولا وہاں خود کوفی لا یوفی ثابت کر دیے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شہید کر دیے. اور آپ کا ہی حکم ہے کہ آپ کو واپس پلٹنا ہے، آپ کی شہادت سے پہلے فرمان بھیجا تھے، آپ یہاں سے چلے جائیے، مت آئیے. پھر کہیں کو آئے،
حالانکہ وائس معلوم ہوگا تھا. اب ان کے بیٹے بولے, مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بولے, ہم اپنے والد کا قصاص لینا چاہتے ہیں. بولے یہ بھی انصاف ہے, چلو انصاف کرنا ہے. حالانکہ حکم آپ کا چلتا, آپ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتے تھے. اس وقت کوئی پہرا نہیں تھا, کوئی فوج نہیں تھی. نہیں, انصاف کرنا ہے, ان کے بیٹوں کا قصاص لینا ہے, انصاف کرنا ہے. چلو سفر کر کے چلے. پھر معلوم ہوا یہ جگہ کون سی ہے؟ کوفہ ہے, کربلا. کربلا کے مقام پہ پہنچ کے بولے ہاں یہاں سے ہمارا سفر اب کہیں بھی ختم نہیں ہونے والا ہے, یہیں جانا ہے, کہیں بھی جائیں گے ہم کو یہیں جانا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے میدان کی مٹی لا کر پہنچا دی گئی تھی. کہاں آپ شہید ہونے والے, پیشن گوئی پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے تھے. حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کانچ کی بوتل میں وہاں کی مٹی لا کے دے دی تھی. اس جگہ پہ, اس مقام پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے, ان کی یہاں شہادت ہوگی. اور جس وقت ان کی یہاں شہادت ہوگی, یہ شیشی میں جو مٹی ہے وہ خون میں تبدیل ہو جائے گی. یہ ہونا تھا, آپ کو معلوم تھا. آپ بولے نہیں کہہ سکتے, آگے ہمارا مقام یہی ڈالو پڑا. پھر آپ کیا کریں, رات کے اندھیرے میں تمام ساتھیوں کے ساتھ یہ فرمائے کہ میری لڑائی تو یزید سے میری جنگ ہے, یزید کی ضد میرے سے ہے, بیعت کرو. میں نہیں کر رہا ہوں, میں ٹکراتا ہوں. آپ لوگ میری محبت میں, ہو سکتا ہے آپ جانا چاہ رہے ہیں یا جان بچانا چاہ رہے ہیں, لیکن میری محبت میں آپ لوگ ایسے ہیں کہ میرے کو چھوڑ کے نہیں جاتے. کوئی مجبوری میں ڈوب رہے ہوں گے, کوئی محبت میں ڈوب رہے ہوں گے. تو میں ایسا کرتا ہوں, چراغ گل کر دیتا ہوں, بتی بجھا دیتا ہوں, اور آپ لوگوں کو پورا موقع ہے. اور میں کسی سے ناراض نہیں, کسی سے کوئی شکایت نہیں. جو واپس جانا چاہ رہے ہیں, جہاں جانا چاہ رہے ہیں جا سکتے. میری طرف سے پوری اجازت ہے. اور آپ کو شرمندگی بھی نہ ہو, میرے سامنے سے اٹھ کے گئے, میں دیکھا تو آپ لوگوں کو شرمندگی ہو سکتی. آپ کو شرمندگی نہ ہو اس لیے میں نے چراغ کو گل کر دیا, اندھیرا کر دیا. اب آپ جا سکتے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بھی چاہنے والے اہل بیت کے عاشق ہیں. کوئی بھی نہیں, پورے 72 جگہ پہ بیٹھے ہیں. جو بھی ہے آپ کے ساتھ ہی ہونا ہمارا معاملہ, الحمدللہ. تو بتانا یہی چاہ رہا تھا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بتا چکے ہیں, یہ واقعہ تو پیش ہونا ہی. آپ حجت ختم کرنے کے لیے آئے, آپ انصاف کرنے کے لیے آئے. آپ وہ خطوط جو پہنچائے تھے ان کو بھی ایک ایک کا نام لے لے کے خطوط بتائے ان کے. اور آپ پانی کے لیے, کھانے کے لیے مجبور نہیں تھے. اللہ تعالیٰ سے اگر دعا فرما دیتے, اگر دل میں بھی اگر ارادہ کر لیتے تو آپ کے لیے کھانا, پانی, نہر سب موجود ہو جاتی. اگر آپ تخت کے لیے چاہتے, بادشاہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا. لیکن یہ امتحان تھا, امتحان میں پاس ہونا ہے. امتحان کے تعلق سے ایک بات یاد آ گئی, استغفر اللہ, ایک ظالم جو ہے ایک بات بولا تو ذرا یاد آ گئی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, مشکل کشا, شیر خدا بولتے نا, مولا کائنات, مشکل کشا, شیر خدا, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. کربلا میں ان کا پورا خاندان شہید ہو گیا, معصوم بچے تک شہید ہو گئے. ان کے بیٹے, ان کے پوترے, ان کے نواسے سب کچھ شہید ہو گئے. مولا علی مشکل کشا, مولا کائنات, بچائے نہیں آ کے. استغفر اللہ. تم بولتے نا, میں پکارتے نا, آنا تھا نا, بچا لینا تھا, آئی نہیں. ظالموں کو معلوم نہیں ہے, اگر تکلیف آپ کو پہنچانا ہے لیکن اہل بیت کی شان میں گستاخی کری. تکلیف اگر آپ کو پہنچانا ہے اور یہ اللہ کی شان میں گستاخی کری. اور کسی کو تکلیف آپ کو پہنچانا ہے
ایک فرقہ وہ ہے تکلیف آپ کو پہنچانا ہے تو صحابہ کی شان میں گستاخی کریں، تکلیف ہمارا کو پہنچانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں پہنچاتے ایسا، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے. اتنا تو سمجھنا چاہیے ایسے لوگوں کو، حالانکہ بڑا بڑا علم رکھنے والے ہیں. کسی کا بھی بچہ ایگزام دے رہا، چاہے وہ 10th کلاس کا ہو، میڈیکل کا ہو، انجینئر کا ہو، کوئی سا بھی ہو، بچہ ایگزام دے رہا، والد صاحب جائے کہ والد صاحب خود ڈاکٹر ہے سمجھو، بچے کو ڈاکٹر بنا رہے، بچہ ایگزام لکھ رہا، تو والد صاحب جا کے مدد کریں گے. تو ہاتھ بیٹا تو گاڑی میں بیٹھ جائے کہ آرام سے AC کھولنے کی، میں لکھ دیتا ہوں تیرا پیپر، تیرے کو تکلیف نہیں ہونا، تو پاس ہو جانا. کوئی کرتا والد؟ کب تک کرتا والد؟ ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے تک کرتا، جو بھی کرنا ہے. جب ایگزام دینے کی باری آئی، اب تیرے کچھ کرنا ہے، میں نہیں کرتا ہوں، پھر تیرا ایگزام کیا رہے گا؟ تیرے کو ایگزام دینا ہے، لکھنا ہے، پاس ہو کے بتانا ہے. وہاں ایگزام لکھنے کا نہیں تھا، وہ امتحان دینے کا تھا. اور وہاں سب موجود تھے اور کسی کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. میں بھی فرما رہا ہوں کہ میں بھی بیان کرا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں خالی دل میں بھی اگر ارادہ کر لیتے، ذرا دیکھ لے مولا، بلکہ اگر دل میں بھی ارادہ آ جاتا، پیاس لگ رہی مولا، بچے کو پیاسا لگی، بچے کو یہ نا معصوم علی اصغر 6 مہینے کے، ان کو اٹھا کے بتایا بچے کو پانی پلا رہے، تمہاری حجت ختم کرنے کے لیے، تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا رہے، ہونا ہے تو بخشش لے لو، نہیں لے رہے تمہاری مرضی، حجت ختم کر دیے. اگر آپ کو ہونا ہے خالی آپ اپنے دل میں ارادہ کریں تو وہ حاصل ہوا تھا. ان کو کوئی کو نہیں پکارے، ان کو کوئی کو نہیں پکارے، انہوں کوئی کو نہیں آئے بیچ میں، انہوں کوئی کو نہیں آئے بچانے کو. خالی یہاں دل میں بھی اگر آ جاتے، اگر کسی کی مدد کے لیے خالی اللہ کو پکار لیتے تو اللہ فرشتوں کی فوج بھیج دیتا، کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اللہ سمجھ رہے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا آئے کہ کو نہیں ذوالفقار لے کے. اگر آپ کو پکارے بھی تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس کو بھی پکارے اپن وہ اللہ کچھ پکارتے، ذرا بیچ مولا ذرا دیکھ لے مولا. جیسا ہم اپنی تکلیف سناتے ہیں، کچھ بھی گھر کا مسئلہ، پریشانی، بیماری، دکھ تکلیف جو بھی سنائے، شاہ صاحب کو سنائے، حضرت قبلہ کو سنائے، کیا کرتے؟ تو جن میں ہاتھ ڈال کے نہیں نکال کے دے دیتے. جو سنے مولا کچھ پکارتے، ذرا دیکھ لے مولا، ذرا اس کا مسئلہ حل کر دے مولا، لاج رکھ لے مولا، لاج رکھ لے مولا. پکارے گئی کو نہیں، آئے گئی کو نہیں. ارے امتحان دے رہے تھے، ان کا امتحان تھا، امتحان دینے کے قابل بنائے، تیار کرے ویسا. اس کے بعد امتحان دینے دیے اور کوشش کیا تھی؟ جلدی امتحان پاس کر کے آ جاؤ. استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. استقبال کے لیے کیسا کھڑے ہوتے؟ ایک بات یاد آئی، وہ بات کو بول کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. یہاں پہ بات کس کی چل رہی؟ اہل بیت کی بات چل رہی. سب سے اونچا گھرانہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. بات اہل بیت کی چل رہی، کون آ رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. امتحان چل رہا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی گنی ہے، امتحان میں پاس کرنا ہے، پاس کرنے کا موقع دیے، الحمدللہ. ایک بات ہے، فرعون کی جو باندی تھی، فرعون کی باندی ایمان لائی، مسلمان ہوئی، ایمان والی ہو گئی، کلمہ پڑھی، تو فرعون کو معلوم ہوگا کہ آپ کی باندی ایمان والی ہو گئی، آپ سے بغاوت کر گئی، پھر گئی. تو انہیں کیا کرا؟ کڑھائی میں تیل کھولایا، ایک بڑی کڑھائی میں تیل کھولایا، کھولا کے اس کے 2 معصوم بچے تھے، ایک چلنے پھرنے والی بچی تھی، ایک بالکل چھوٹی تھی. تو فرعون بولا کہ تو جو ہے نا موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے اور اپنے دین میں واپس آ جا، جو مانگی دینے کے لیے تیار ہو میں دے دیتا ہوں، لیکن موسیٰ کا دین چھوڑ دے. تو انہیں کیا بولی وہ باندھی؟
میں ہرگز ایمان سے نہیں پھر سکتی, تجھے جو کرنا ہے تو کر لے, تو کر گزر جو تجھے کرنا ہے. تو انہیں بولا میں نہیں سمجھتی. تیل کھولا کے اس کی معصوم بچی کو ایسا پیروں سے پکڑ کے تیل کے قریب رکھ کے پوچھا, اب بتا تو کیا کرنا چاہتے, تیرے ایک اشارے پہ, حالانکہ ہم نے ڈال رہے تیل میں, تیرا ایک اشارہ ہونا ہے خالی, یا بچی کو بچا لے یا زندہ جلا دے. مچھی تلے سرکار تلے آتی بچی, تیرے حکم پہ ہے, بول اب کیا بول. تو وہ عورت کیا فرمائی, وہ باندھی, تجھے جو کرنا ہے تو کر گزر, میں نہیں اپنے وعدے سے پھرنے والی. چھوڑ دیے بچی کو گرم تیل میں. جیسا آپ دیکھتے نا پکوڑے مرچیاں مچھی تلے سرکار تلے گئی بچی, 1 سیکنڈ میں ہڈی الگ گوشت الگ, اور خالی ہڈی کا ڈھانچہ تیر رہا تیل میں. اب کیا بول دی, اب بول کے دکھا. تو نے بولی میں ہرگز بدلوں گی نہیں اپنی بات پہ سے, میں اپنی بات پہ قائم ہوں, تجھے جو کرنا ہے تو کر گزر. دوسری بچی کو اٹھایا ایسی, دیکھ ابھی وقت ہے, وہ عورت کا امتحان چل رہا, امتحان چل رہا تھا وہ, دیکھ ابھی وقت ہے, چھوڑ دو موسیٰ کا دل. وہ باندھی فرمائی ہوئی, تو کر گزر, تجھے تو جو کرنا ہے, میں ہرگز نہیں بدلنے والی. وہ بچی کو بھی ڈال دیا, ڈالتے کہ اس کا ڈھانچہ تیر رہا تیل پہ, ڈالتے ہی گوشت غیر, خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ تیر رہا. دونوں بچیوں کا یہ حال ہو گیا. اب تو سمجھ میں آیا, اب تو ہوش میں آیا, اے پاگل عورت اب تو ہوش میں آیا. تو مسکرا کر بولی, پاگل تو ہے, دماغ تیرا خراب ہے, تو جو کرنا ہے کر, میں بدلنے والی نہیں, تو جو کر سکتا کر لے. ہاں مرنے والے کی ایک آخری خواہش رہتی, مرنے والے کی ایک آخری خواہش رہتی, وہ ہر کوئی پورا کرتا. میری ایک آخری خواہش ہے, اگر تو پورا کرنا چاہے. کیا خواہش ہے, میرے اور میرے بچیوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ کسی قبر میں دفنا دینا, ایک ساتھ ایک ہی قبر میں دفنا دینا. ٹھیک ہے بولا. اب ڈالنے کے لیے لے کے جا رہے, پھر پوچھا آخری بار, اب تو بدل جا, دیکھ لی انجام بچوں کا کیا حال ہوگا. تو بچوں کی روح میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سے پردہ ہٹایا, عالم شہادت سے عالم برزخ کا پردہ ہٹایا اللہ تعالیٰ, پردہ ہٹایا. تو وہ بچیاں ایک کا ایک ہاتھ پکڑ کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور بول رہی ہے, والدہ تھوڑی دیر تکلیف برداشت کر لو, انشاءاللہ ایک ساتھ جنت میں جائیں گے. تھوڑی دیر تکلیف برداشت کر لو, ایک ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, بول رہے بچیاں. وہ بچیوں کو دیکھ کے عورت مسکرا دی. اس کے مسکرانے کو دیکھ کے انہیں پوچھا, ایسی حالت میں کوئی مسکراتا, کیا بات ہے یہ. ارے پاگل تو نہیں سمجھ سکتا, تو کر گزر جو تجھے کرنا ہے. پھر وہ عورت کو بھی ڈالے. جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹایا تھا, دونوں بچوں کا انجام دیکھنے کے بعد جب ان کی باری آئی باندھی کی, جب پردہ ہٹایا اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ بتایا یہ امتحان میں تو کامیاب ہو گئی, اسی لیے پردہ ہٹا کے بتایا, اب جاؤ جنت میں. کون ہے یہ, بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. یہاں بول رہے یہاں قربان ہونے تیار ہے, یہاں شہید ہونے تیار ہے, یہاں عالم برزخ کا پردہ ہٹایا ہوا ہے, یہاں پورا دیدار کر رہے ہیں. کون کون آئے ہوئے, کون کون ٹھہرے ہوئے ہیں, کس کو کیسا بلانا ہے, سب معلوم ہے. خالی دل میں ارادہ کر لیے, دعا کر لیے تو کام ہو جاتا, لیکن مقصد کچھ اور ہے ہمارا. بھولے گئی کو نہیں, پکارے گئی کو نہیں پوچھ رہے, انہوں بغیر بولے کہ آئے گئی کو نہیں بچانے کے واسطے. امتحان ختم ہو جاتا تھا, بغیر بولے کہ گھٹ جائے گی بیٹے کو, ڈاکٹر صاحب جا کے ہٹو میرا لکھ لیتا, بھائی بچوں کی تکلیف ہوتا ہے ایسا نہیں. تیار کرتے, خالی تیار کرتے, تم لکھنا تم پاس ہونا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, جب ابراہیم علیہ السلام آ کے پوچھے, آپ اجازت دیجیے ایک پر مار کے پوری آگ کو سمندر میں کر دیتا ہوں نمرود کی. آپ کیا فرمائیں, میرے کو حاجت نہیں ہے, میرا رب میرے حال سے باخبر ہے, بے خبر نہیں ہے.
اگر انہیں بے خبر رہا تو میں بولتا تھا مولا ذرا دیکھ لے بچا لے ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. بے خبر نہیں ہے انہیں, میرے حال سے باخبر ہے. اس کو بچانا ہے انہیں بچا لیتا, اس کو اگر جگہ پہ شہید کرانا ہے کرا لیتا, اس کی مرضی. انہیں اپنے حال سے میرے حال سے انہیں باخبر ہے, بے خبر نہیں ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ اسی لیے نہیں پکارے, اللہ تعالیٰ میرے حال سے باخبر ہے, بے خبر نہیں ہے. یہ امتحان ہے, پکارا تو امتحان نہ ختم ہو جاتا تھا. اگر کوئی بیچ میں آ کے بچا لیے تو نہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر دو کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہمارے پیر کو دو عالم میں معزز اور ممتاز رکھ. ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھ. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام